دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین انجمن، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ کسی اردو شاعر نے کہا ہے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. معزز سامعین کرام، قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے سواران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر اور عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورا مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت و کفروں میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک وار آ گیا، ایک وار آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا، دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شاہد سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس کو دیکھتے
اور کھلونا وغیرہ لا کر کے دیتے. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مربی ہوں، میں اس کا پالنہار ہوں، میں اس کا سب کچھ ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ سیر و تفریح کو چاہے تو میں معراج کو بلا لوں گا، اور اگر کوئی شہادت چاہے تو میں پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ تو زبان پر قابو ہے اور نہ دل پر قابو ہے. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا جائے. تو عبد المطلب نے کہا کہ سبحان اللہ، اے آمینہ اسلام کو اور اسلام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ تو دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. تو آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی میں کیا پورے دنیا میں بھی موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات نے کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیس کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت اور یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے. یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کے سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے. سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے مل گئی، اتنی تیز چل رہی ہے. کہ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ. وما علینا الا البلاغ.